الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کتاب نصاب النو، سبق نمبر 2، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ لفظ کی تعریف۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ اللسان ہے، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے، یعنی ہر وہ چیز جو بندے کے منہ سے نکلے، جس کا تلفظ بندہ کرے، وہ لفظ کہلائے گا۔ اب اس اعتبار سے لفظ کی دو قسم ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، محمل اور موضوع۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل کی تعریف وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے پانی وانی، تو یہ وانی جو ہے، روٹی ووٹی، یہ ووٹی جو ہے، ہائے وائے تو یہ جو ہے چائے وائے جیسے کہتے ہیں، تو یہ وائے جو ہے اور یہ ووٹی اور وانی، یہ سب محمل لفظ ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ موضوع کی تعریف تو وہ لفظ کہ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے پانی، روٹی، چائے۔ اب یہ ہر اس کو لفظ کہا جائے گا جو بھی بندہ اپنی زبان سے تلفظ کرے، لیکن محمل اور موضوع آپ کے بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ لفظ موضوع کی اقسام، اب جو بحث ہوگی اس میں پورے علم نحو میں، وہ موضوع سے ہی ہوتی ہے، محمل کا کوئی کام نہیں ہے لیکن وہ بھی لفظ میں آتا ہے، اس کا بندہ تلفظ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب لفظ محمل کی اقسام، اسی سے پورے نحو میں بحث ہونا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف وہ اکیلا لفظ جو بامعنی ہو، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے طاولۃ یعنی کہ میز۔ مفرد لفظ، اس کی تعریف اچھے سے یاد کر لیں، وہ اکیلا لفظ جو بامعنی ہو اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا نام مفرد بھی ہے اور اسی کا نام کلمہ بھی ہے۔ مرکب کی تعریف وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو، جیسے الجوال جدیدۃ موبائل نیا ہے، الیوم اکل زید العجہ یعنی عجہ بھی کہہ سکتے ہیں، عجہ وقف کریں گے تو عجہ ہو جائے گا۔ زید نے آج آملیٹ کھایا، تو الیوم آج اکلا کھایا، زید العجہ زید نے آج آملیٹ کھایا۔ یہ جو مفرد الفاظ کے جو اس میں لفظ آئیں ان کو یاد کر لیا کریں، اس سے آپ کی ادب بھی صحیح ہوگا، یعنی ہر وہ لفظ جو آپ کے کتاب میں آئے اس کا ترجمہ ضرور یاد کیا کریں، کہ ایک اس لفظ کے یاد کر لینے سے آپ ان لفظ کا معنی وہاں سمجھ پائیں گے، یعنی اس کی وسعت دیکھیں کہ وہ لفظ ساری دنیا کی عربی کتاب میں جہاں جہاں وہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں آپ اس کا معنی لگا لیں گے، تو کسی ایک مفرد لفظ کو کم نہ سمجھے، ہر مفرد لفظ کا معنی ضرور یاد کرتے ہوئے چلیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اب یہ بھلے ہی سے مثال کے طور میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ اگر آج یاد کر لیں گے تو کل انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ تو الیوم اکل زید العجہ، عجہ یاد کر لیں، اور آگے اوپر لفظ آیا تھا طاولۃ میز، تو ان تمام چیز کو مفردات جو ہیں ضرور یاد کرتے چلا کریں۔ اب مشقی سوال ہے، ان کو حل آپ کو اپنے سے کرنا ہے، لیکن کیونکہ آن لائن درس ہے تو اس میں حل میں کرتا ہوں، لیکن آپ اس طرح کریں کہ پہلے اس کا جواب خود سوچیں، اس کو پاز کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ نے جو جواب اپنے آپ لکھا یا سوچا کیا وہ صحیح تھا کہ نہیں۔ سوال نمبر 1، محمل اور موضوع الفاظ الگ الگ کریں۔ پہلا، کھانا وانا، اس میں محمل، کھانا وانا اس میں موضوع، کھانا اس میں جو ہے یہ موضوع ہے اور وانا جو ہے یہ محمل ہے۔ بڑی آسانی سے آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں۔ میز ویز، قلم ولم، پیسے ویسے، کرسی ورسی، بستر وستر، چادر وادر، بوتل بوتل، کاپی واپی، پھینکنا ویکنا، برتن ورتن اور بات وات، اس میں جتنے بھی دوسرے الفاظ ہیں یہ 2 نمبر پہ جو ہیں وہ سب محمل اور پہلے والے سب موضوع ہیں۔ بہرحال سوال نمبر 2، مفرد اور مرکب الگ کریں۔ مفرد کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے اور مرکب کی تعریف یاد ہونی چاہیے، تبھی آپ الگ کر سکیں گے۔ تو اللہ واحد، تو یہ پورا ایک جملہ ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، تو یہ مرکب ہوگا، یعنی 2 یا اس سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے، بامعنی الفاظ پر، تو یہ ہوگا مرکب۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ 2 کلمے ظاہر سی بات ہے آپ کو 2 سے زائد دکھ رہے ہیں، 3 ہیں اس میں، ہے نا، تو محمد رسول اللہ، تو یہ سب مرکب ہو گئے۔ عالم ایک لفظ بامعنی لفظ ہے، تو یہ مفرد ہوگا۔ تلمیذ یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، طالب علم کو کہتے ہیں تلمیذ، مفرد۔ الولد نائم، اب یہ بھی ایک جملہ ہے کہ لڑکا سو رہا ہے، تو یہ مرکب ہوگا۔ رکب علی، سوار ہوا علی، یعنی علی سوار ہوا،
یہ بھی مرکب ہے، دو یا دو سے زائد کلمہ ہے، بامعنی کلمہ ہے تو یہ مرکب ہوگا۔ الکتاب ایک لفظ ہے مفرد، مدینۃ شہر کو کہتے ہیں، اور جب اس سے خاص مدینہ مراد ہو تو مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ۔ بہرحال یہاں پر مدینہ سے مراد یہ مدینۃ شہر کے معنی میں آتا ہے، مفرد ہے۔ المدرسہ تو مدرسہ مفرد ہے۔ جاء الاستاذ استاد آئے تو یہ بھی مرکب ہے، دو سے زائد الفاظ سے۔ بغداد یہ بغداد میں اصل میں تفصیل ہے، ابھی آپ کے مفرد ہی لگ رہا ہوگا، اس کے آگے کی بحث آپ جب پڑھیں گے مرکب بنائی اور مرکب منا صرف، وہاں پر اس کو حل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ مفرد نہیں بلکہ یہ مرکب ہے۔ الحر شدید گرمی شدید ہے، گرمی تیز ہے تو یہ بھی مرکب ہوگا۔ سوال نمبر 3، یہ بتائیں کہ ہر مرکب میں کتنے کلمات موجود ہیں؟ پہلا یعنی کلمات سے مراد کہ اس میں 2 3 اس سے زائد بتایا نا، مرکب 2 یا اس سے زائد الفاظ مشتمل ہو سکتا ہے، 2 3 4 5 پر بھی ہو سکتا ہے، تو ہر کلمات میں، ہر مرکبات میں یعنی مرکب میں کتنے کلمات ہیں؟ اب یاد رکھیے کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس میں اسم فعل حرف سب آتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، وہ آگے کے سبق میں آئے گا۔ عالم الغیب یہ مرکب ہے، اور اس میں عالم ایک کلمہ اور غیب 2، تو یہ 2 کلمے ہو گئے۔ جاء الحق کو حق آیا، یعنی اس میں بھی دو کلمات ہیں، اس میں 2 کلمات ہیں، یہ ایک مرکب ہے اور اس میں 2 کلمات ہیں۔ کنز الایمانی کنز الایمان یہ ایک مرکب ہے اور اس میں 2 کلمے ہیں۔ الولد یقرأ القرآن لڑکا قرآن پڑھتا ہے یا پڑھے گا یا پڑھ رہا ہے، بھی ترجمہ اس کا کبھی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک مرکب ہے جس میں 3 کلمات ہیں، الولد 1، یقرأ 2 اور قرآن 3۔ قد قامت الصلاۃ تو بہت لوگ قد قامت الصلاۃ بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جب یہ جماعت کھڑی ہوتی ہے قد قامت الصلاۃ ہے، تو قد قامت الصلاۃ میں یہ ایک مرکب ہے اور اس میں 3 کلمے ہیں۔ پہلا والا قد جو کہ حرف ہے وہ بھی ایک کلمہ ہے، قامت یہ فعل ہے اور یہ بھی ایک کلمہ ہے، صلاۃ بھی ایک کلمہ ہے، 3 کلمات ہیں اس میں۔ صلو علی الحبیب یہ آپ بولتے رہتے ہیں، تو لہٰذا اس میں 3 کلمات ہیں، ایک مرکب ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اس میں ایک انا، ایک اس میں جلالت یعنی اللہ، غفور اور رحیم اس میں 4 کلمات ہیں۔ قل هو اللہ احد اس میں بھی 4 کلمات ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پیروی کرو اللہ کی اور رسول کی، یعنی رسول اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اس میں آپ کے جو کلمات بنیں گے وہ 5 بنیں گے، کیونکہ اس میں واو بھی ہے، یہ بھی کلمے میں ہی آتا ہے، لہٰذا اس میں 5 کلمات بنیں گے۔ الہواء ضروری للحیات ہوا ضروری ہے زندگی کے لیے، تو یہاں پر الہواء ضروری 2، اور یاد رکھیں یہاں جو لل آیا اس میں لام جو ہے وہ بھی ایک کلمہ ہے، حرف ہے، لہٰذا یہاں پر کتنے الفاظ کتنے کلمات ہوں گے؟ 4۔ اسی طرح القطار قطار کا مطلب ریل ہوتا ہے، اس میں بریکٹ میں دیا تو اس کو یاد کر لیں، قطار کا مطلب ریل ہوتا ہے۔ اسرع من الباص سے یعنی جو ریل ہوتی ہے وہ زیادہ تیز ہے بس سے، باص دیکھیے لفظ آیا یہاں پر نا، باص مطلب عربی میں ہوتا ہے بس، اور قطار مطلب ہوتا ہے ریل، تو القطار اسرع من الباص سے کہ جو ریل ہے یعنی ٹرین ہے وہ بس سے زیادہ تیز ہے، تو اس میں کتنے کلمات ہیں؟ 4۔ دخل علی فی المسجد دخل علی فی المسجد یہ 2 الفاظ 2 کلمات ہو گئے، 4۔ ایک مرکب ہے کہ علی مسجد میں داخل ہوا، تو یہ سارے اس کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، خاص کر کے ان کے معنی وغیرہ ضرور سے یاد کر لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہر کتاب کو اس طرح پڑھیں کہ اس کو آپ پڑھا سکیں، کسی بھی کتاب میں ہرگز سستی نہ کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔